نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 کا ترجمہ یہ ہے: جن لوگوں کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سوائے ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور کوئی نکلنے کی راہ نہیں پاتے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 97، 98 اور 99 میں نے آپ کے سامنے تلاوت و ترجمہ کیا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ایمان لوگوں کو، کلمہ گو لوگوں کو، نمازیں پڑھنے والوں کو کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظام مصطفیٰ کے طرف ہجرت کر جائیں۔ وہ کسی بھی دوسرے نظام کے اندر جہاں پر وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہ گزار سکیں، وہاں سے نکل کر اس مقام پر چلے جائیں جہاں پر اللہ کا دین قائم ہے، اللہ کے قوانین قائم ہیں، اللہ کی حکومت قائم ہے، نظام مصطفیٰ قائم ہے۔ چاہے جایا کہ ہم ایسے ملک کے اندر ہیں جو مسلمانوں کا ملک کہلاتا ہے، اور ہم نظام حکومت کو، نظام اسلام کو، نظام مصطفیٰ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مکے کے اندر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ لہٰذا کفار نے جب مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہا جنگ بدر کے اندر، تو مجبوراً حالات سے مجبور ہو کر ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کے ساتھ مدینے کے اوپر چڑھائی کرنی پڑی، اور یہ میدان بدر کے اندر آ گئے۔ یہ لوگ حالات کی مجبوری سے جب مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام اسلام کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ وہ نظام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے قوانین اور احکامات کے تحت مدینے کے اندر قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اس نظام کو مٹانے کے لیے یہ لوگ بھی کافروں کے ہمراہ، جو اپنے اگرچہ مسلمان ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے ایمان لے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود کافروں کے ساتھ مل کر ان کے لشکر کی تعداد بڑھاتے ہوئے اور ان کے حوصلے بڑھاتے ہوئے یہ ان کے ساتھ میدان بدر میں آ گئے، اور یہ کافروں کی طرف کھڑے تھے۔ جنگ بدر کے بعد جب کافروں کو شکست ہو گئی، تو جو بھی مسلمان، مکے کا مسلمان جو کافروں کے ساتھ مل کر مدینہ کے مسلمانوں کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا،
تلوار کی زد میں آیا تو مسلمانوں نے ذرا سی پرواہ کیے بغیر ان کی گردنیں اڑا دی، اور جنگ بدر کے بعد جب کافر بھاگ گئے تو ان میں سے کچھ لوگ قیدی بھی بنا لیے گئے، تو ان میں سے کچھ یہ مسلمان بھی قیدی بن گئے۔ تو مسلمان بعد از جنگ پریشان تھے کہ ہمارے ہاتھوں ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کا، ایمان لانے والوں کا قتل ہو گیا ہے، تو یہ بہت بری بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ فرشتے جب ان کی جانیں قبض کرنے لگے جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے نظام اسلام کے علاوہ کسی اور نظام کے اندر مسلمانوں کو زندگی گزارنے، جہاں پر وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہ گزار سکیں، اسے ظلم قرار دیا ہے، اور ایسے ظالموں کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہی آیات مبارکہ کے اندر جہنم قرار دی ہے۔ لہذا وہ ان مسلمانوں کے اندر جو مکے کے اندر مسلمان ہو چکے تھے لیکن ہجرت نہ کر سکے، ان میں علی بن امیہ، ابو قیس بن ولید، ابو منصور بن حجاج، حارث بن زمع، یہ لوگ شامل تھے، اور جو قیدی ہو گئے وہ حضرت عباس، حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور حضرت علی کے بھائی عقیل اور نوفل، یہ لوگ گرفتار ہو گئے۔ لہذا ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے سلوک کیا گیا جیسے کافر قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، انہیں فدیہ لے کر چھوڑا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس جو کہ مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمان ہو چکے تھے، ان سے کہا کہ عباس تم اپنا بھی فدیہ دو اور اپنے بھتیجے کا بھی۔ حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت عقیل جو مسلمان ہو گئے تھے بعد کے اندر، ان کا فدیہ بھی دو۔ حضرت عباس سے، چچا سے، ان کا بھی فدیہ مانگا رہائی کے لیے، اور حضرت عقیل کا فدیہ بھی مانگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے قبلہ کی طرف نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہم کلمہ شہادت ادا نہیں کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا عباس تم نے بحث تو چھیڑی لیکن اس میں تم ہار جاؤ گے۔ پھر آپ نے یہی آیات مبارکہ پڑھی۔ لہذا یہ بات قرآن مجید نے طے کر دی ہے کہ مسلمانوں کو ہر صورت نظام وہاں پر رہنا ہے جہاں پر نظام اسلام قائم ہے۔ دوسری کوئی صورت ان کے اجازت نہیں دی جا سکتی اگر وہ ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر نظام اسلام نافذ نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس سے استثناء صرف ان مسلمانوں کو حاصل ہے، مردوں، عورتوں اور بچوں کو، جو وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، یا کوئی راہ نہیں پاتے، نکل نہیں سکتے، یا وہاں سے کسی معذوری کی بنا پر وہاں پر موجود ہیں، یا کوئی راستہ انہیں نہیں ملتا کہ اس ملک سے نکل جائیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کی گنجائش رکھی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کو یہ سمجھیں کہ یہ آج کے دن کی کتاب ہے اور یہ آج بھی ہمارے لیے موجود ہے، ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، یہ حاضر مسلمانوں کے لیے موجود ہے، تو ہم اپنے ملک پاکستان کے ماحول کا جائزہ لیں جہاں پر کوئی اسلامی قانون اس وقت کام نہیں کر رہا۔ جتنے بھی قوانین ہیں وہ سارے کے سارے انگریزی قوانین ہیں، اور سارے کے ساروں کے اندر ایک اکاڑ پچھاڑ شروع ہوئی ہے۔ نظام مصطفیٰ، نظام اسلام سرے سے قائم نہیں ہے۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ملک پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نعمت کے طور کے اوپر دیا ہے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے اندر ہم اللہ کے قوانین کو نافذ کر دیں۔ لیکن ہمارا حال آپ سب کے سامنے ہے کہ اس کے اندر اللہ کا کوئی قانون جاری و ساری نہیں ہے۔
اللہ کا کوئی قانون جاری کرنے کی کوشش تو کجا، اللہ کے قوانین کو ادھیڑ کر ہم اپنے قوانین، اپنے رسم و رواج، اپنے مفادات کو پانے کے لیے ساری زندگی دو کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ ہم ان پارٹیوں کی سپورٹ کرتے ہیں جنہیں اللہ کے دین سے کوئی غرض نہیں ہے، فحاشی ہے، خواتین کو جلسوں جلوسوں میں، بازاروں میں لایا جاتا ہے بے پردہ کر کے، اللہ کے قوانین کی دھجیاں بکیری جا رہی ہیں، سود کو نافذ کیا جا رہا ہے، زنا کو معمولی گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا، چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے، زانیوں کے لیے سزائیں نہیں بن رہی، تعلیمی اداروں کے اندر جو نصاب تعلیم نافذ کیا گیا ہے اس کے اندر بچے پڑھ کر اسلام کی طرف راغب ہونے کی بجائے دولت کے پجاری بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے لیے موجود ہے جو اسلامی نظام کو نافذ کرنے والی قوتوں، پارٹیوں، لیڈروں کی بجائے فاشسٹ لوگوں کے پیچھے ہیں، فاشسٹ پارٹیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں، اور دین نافذ کرنے والی جماعتوں کے اوپر اور اراکین کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں جو دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ ان کے اوپر طعن کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ان کے لیڈر، ان کے رہنما تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر آپ سوچ لیجئے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پھر کس کے اوپر طعن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس نظام اسلام کو نافذ کرنے، دین حق کو قائم کرنے والی قوتوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آخرت کو بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن کن لوگوں کے لیے اترا ہے۔ اگر اس کی ہدایات کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے بطور مسلمان تو پھر یہ کتاب کس کی رہنمائی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہاری جگہ میں اور لوگ لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔